یا علی یا ادرکنی فی سبیل اللہ بآواز بلند الصلوات۔ درود کا ورنہ عظیم عبادت ہے، عبادت سمجھ کے بآواز بلند الصلوات۔ اپنے اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے خلوص دل سے بآواز بلند الصلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی اخرج کل شیء من الارض، الصلاۃ والسلام علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصلوۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والعلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمعاشرہ الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الہیہ بامر اللہ القائم محمد۔ اللہم لعنی قتلۃ الحسین، اما بعد فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات اجازت ہے بات شروع کی جائے کیونکہ کافی دیر سے آئے اور میں گزارش کر رہا تھا رضوان شاہ جی کہ مجھے آغاز میں رکھ لیں، میں نے آگے بھی جانا ذرا، لیکن مختصر سی حاضری، وقت میرے پاس تھوڑا ہے، آگے لیٹ ہو رہا ہوں، تو جو ہے بات شروع کی جائے جی۔ تھکے تھوڑا سا نعرہ سناؤ، مجھے پتہ چلا ہے کہ میرا خطاب شفا پانے والوں سے مل کے سلامت رہیں، بس حاضر ناظر بیٹھ کر سنیں۔ کچھ لوگ آئے کائنات کے رسول کے پاس، اس ممبر سے لے کے عرش اولا تک رہنے والی ہر مخلوق کے لیے میرا پیغام ہے، صرف رنی کے والوں کے لیے نہیں، ہر بندے کے لیے۔ جو بولے گا وہی جو عاشق رسول ہے، اور شیعوں سے بڑھ کے کائنات میں عاشق رسول کوئی نہیں۔ زبان سن لگتا ہاتھ سے سر نہیں ہلانا، مل کے کچھ لوگ آئے رسول کے پاس، آ کر کہا یا رسول اللہ ہم بے ایمان تھے، آپ نے ہمیں ایمان والا بنایا۔ ہائے 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 ہائے، سر اٹھانا میرے ساتھ تھوڑا سا بولنا بھائی جان۔ لفظ یہ ایسے ہیں کہ میں سارا دن پڑھتا رہوں اور میرے سامنے عاشق رسول بیٹھا اور سنتا رہے، یہ فکر ہے۔ یا رسول اللہ ہم بے ایمان تھے، آپ نے ہمیں ایمان والا بنایا۔ پھر سمجھو، یا رسول اللہ ہم بے غیرت تھے، آپ نے ہمیں غیرت والا بنایا۔ زبان سے بولنا تھوڑا سا، سر نہیں ہلانا میرے سامنے۔ یا رسول اللہ ہم پہلے کافر تھے، مشرک تھے، منافق تھے، آپ نے ہمیں اپنے اخلاق سے مسلمان بنایا۔ تو یا رسول اللہ ہم آپ کو یہ اجرت دینے آئے ہیں۔ کیا دینے آئے ہیں؟ اجرت دینے آئے ہیں۔ کیا اجرت؟ یہ سونا، یہ چاندی، یہ ہیرے، یہ جواہرات۔ آواز ایک کرنا، سمجھ نہیں آ رہی تھوڑی سی، آواز ایک بالکل آئے۔ یا رسول اللہ ہم آپ کو اور کم کریں، اور کم کریں۔ یا رسول اللہ ہم آپ کو اجرت دینے آئے ہیں۔ کیا اجرت؟ یہ سونا، یہ چاندی، یہ ہیرے، یہ جواہرات۔ نبی کی آواز ہی میں نہیں بولتا، وہ بولتا ہے۔ جبریل وہی لے کر آیا، میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھی نہیں، آیت پڑھی ہے، آیت ہے آیت۔ جبریل وہی لے کر آیا، فرمایا ان کو کہہ دو کچھ نہیں چاہیے۔ توجہ ہے، یہ بولو فرنٹ علی، کچھ نہیں چاہیے۔ چاہیے کیا؟ رسول کی آواز ہی مجھے بس یہ کچھ نہیں چاہیے۔ دینے کیا آئے تھے؟ یہ اجرت ہے، ہم پہلے کافر تھے، آپ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، یہ اجرت ہے۔ رسول کی آوازیں نہیں چاہیے، بس نہیں چاہیے، بس صرف میری قربا سے مودت کرو۔ ہائے ہائے، میں کیا کیوں رہ گیا؟ آپ تھوڑے سے پیچھے بھائی، محبت نہیں،
بولو تھوڑا جا. مودت سے کیا ہے؟ مودت چاہیے. رسول نے کیا مانگی؟ تھک گئے ہو میں لگتا میں چھڑ دوں. مودت چاہیے. رنی کے والوں محبت ہوتی ہے جھوٹی. میں مثال دے دیتا ہوں. بیٹے کو ماں سے محبت ہے, ماں کو بیٹے سے مودت ہے. کیسے؟ بیٹے نے ماں سے سیر و تفریح کے لیے کچھ خرچہ مانگا, ماں نے نہ دیا, بیٹا غصہ کر کے ناراض ہو کے فرار ہو گیا. اب اسی بیٹے کو بخار ہوا, ماں اپنے اسی بیٹے کی صحت کے لیے دعا کر رہی ہے, ثابت ہوا ماں کو بیٹے سے محبت ہے. تھوڑا سا سمجھ آ رہی جناب علی؟ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں, مودت ہے. مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. اور رسول نے کیا فرمایا؟ مودت, محبت نہیں, مودت میری قربا سے مودت کرو. شیعہ سنی مسلمانوں میں تھوڑا اور سمجھا سکوں تاکہ کچھ بندہ کچھ نہ لے کے جائے یہاں سے, صرف قصیدے مصائب سن کے نہ جاوے, کچھ شے پلے بن کے جاوے. آپ ایک درزی کے پاس گئے, بھائی میرا جوڑا سی دے. اس نے کہا سی دیتا ہوں. اس نے جوڑا سیا. وہ اگلے دن گیا, بھائی میرا جوڑا دے دو. اس نے کیا کہا درزی نے کہ بھائی اس کی اجرت بولو دے دو, جوڑا لے جو. اس نے کہا تم مجھے جانتا نہیں, میں فلان چودھری کا بیٹا ہوں. ایس گل تو میں نے پتہ چلنا کہ عاشق رسول کیڑا ہے, علی بن ولی اللہ پڑھنے والا کیڑا ہے, محمد رسول اللہ پڑھنے والا کیڑا ہے. اس گل تو پتہ چل جانا. بندہ جنہ جاگتا ہوئے تو پھر سن کے سمجھ کے نہ بولے اس بندے پہ دکھ ہوگا. بھئی درزی کہہ رہا ہے کہ اس کی اجرت دے دو, یہ جوڑا لے جو. کہتا تو مجھے جانتا نہیں, مجھ سے اجرت نہ مانگ, میں فلان چودھری کا بیٹا ہوں. رنی کے والوں بزرگ بیٹے, انصاف کیجئے گا. اس نے وہ جوڑا لے کر پہن کر نماز پڑھی. کیا نماز قبول ہوگی؟ بولو. کیا اس نے توہین رسالت کی؟ ہاں, توہین صحابہ کی؟ کیا کیا اس نے؟ بھئی ایک درزی کی اجرت نہیں دی, حیا کر ڈوب کے مر جا. جب ایک درزی کی اجرت کے بغیر تیری نماز قبول نہیں ہوتی تو آل محمد سے مودت کیے بغیر تیری نماز کیسے قبول, تیرا روزہ کیسے قبول؟ سلامت رو آباد. گل سمجھ آ رہی جی؟ گل سمجھنے والی ہے جی. سیرے لاون والے جڑے بیٹھے ہو, ایک درزی کی اجرت کے بغیر تیری عبادت قبول نہیں ہوتی, تو محمد کی قربا سے مودت کیے بغیر تیری عبادتیں کیسے مکمل؟ یا رسول اللہ ہمیں تھکے تو نہیں؟ بابا جی کتنا ٹائم رہ گیا میرا؟ اچھا جی پڑھیے جی. چلو جی تھوڑا کی خیال ہے, پڑھیے جی. چلو جی. یا رسول اللہ مودت کیسے کرنی چاہیے؟ نبی کی آواز میں مودت مجھ سے ایسے کر جیسے اویس کرنی نے کی. بول رہی یار تھوڑا جا. یا رسول اللہ کیسے فرمائے؟ ایسے مودت کر جیسے جناب بلال نے کی. اویس کرنی نے کیسے مودت کی؟ بندے 1400 سال ہو گئے نے, گزر گئے نے, بندے اب بھی اعتراض کرتے ہیں کہ شیعوں نے حسین کو دیکھا نہیں. پٹھتے بھی نے, روندے بھی نے, مجلساں بھی کرواندے نے. ذوالجناب انہیں امام حسین نے دیکھتے نہیں. میرا بھی ایک سوال کر سکنا میں یہ نہیں؟ بولو بھئی ہمارا بھی ایک سوال ہے. بھئی اگر ہم نے حسین کو بغیر دیکھے ہی ان کے عشق میں مجالس کرواتے ہیں, یہ ذوالجنا نکالتے ہیں, یہ شبیہات نکالتے ہیں, تو یہ اویس کرنی کون تھا؟ اس نے رسول کو دیکھا تھا. سونا لگتا ہے علی والا میں پڑھا تو تسی میں لگتا ہے شاید بولو. بھئی توجہ ہے نا جی؟ گل سمجھ آ رہی سارے نو جی؟ بھئی اویس کرنی کون تھا؟ نبی کو دیکھا نہیں تھا, اس کی ماں کافرہ تھی. جناب اویس کرنی کی والدہ کافرہ تھی. رسول سے عشق تھا. سنا کیا کہ نبی کا ایک دانت مبارک شہید ہوا, اس نے پتھر لیا. گالوں اگلی سمجھنے والی شیعہ بندے تو بعد کوئی بندہ بریک تے کوئی نہیں نا جی. اس نے پتھر لیا, 32 کے 32 دانت توڑ دیے. خون نکلا یا نہیں؟ بولو نکلا خون. صحابی موجود, کسی نے بدعت نہیں کہا. ہائے ہائے ہائے, میں کیا ہے کہ یار تھوڑا سا بھی کتنے رہ گئے چاچا جی؟ بولا جی نبی کی بیویاں موجود, کسی نے بولو بدعت نہیں کہا. نبی خود موجود,
کسی نے بولو بدت نہیں کہا تھوڑی وکالت کرنے پہ خدا دی قسم سوال ذاکرہ مولویت نہیں ہوتا سوال سارے جی بندے جو ہوتے ہیں 14 سالہ کے نال محمد نوکری کرتے پتہ نہیں کتنے لوگ سن فتوے دیندے ہیں سوال کرتے ہیں یہ سانو مشکلات کا سامنا کرنا پہنتا تھوڑی قوم دی وکالت سے پھر تسی بھی سن کے سمجھ کے نہ بولو تو پھر دکھ ہوئے گا بھئی اویس کرنی نبی موجود کسی نے بدت نہیں کہا نبی کے صحابی موجود کسی نے بدت نہیں کہا نبی کی بیویاں موجود کسی نے خون نکالنا بدت نہیں کہا بھئی اللہ کو عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے جنت سے سب سے پھل منگوایا سب سے پہلے پھل منگوایا کیلا ثابت ہوا جو آل محمد کو دیکھے بغیر ان کے عشق میں خون نکالے اللہ کو بڑا پسند لگتا ہے کیا کہنے جی جو نبی کو دیکھے بغیر ان کے عشق میں خون نکالے کم از کم معاشر والدین تیری نمازیں قبول نہیں ہوگی پیش معاشر والدین اللہ کے سامنے یہ نمازیں اللہ کی آوازیں عبادت میری تھی سوچتا تو کسی کو رہا تھا چل پھٹ فارغ روزہ مالک یہ روزہ فرمایا روزہ میرا رکھتا تھا اپنے نوکر کو اپنے شاگرد کو مارتا تھا تیرا روزہ بھی فارغ سر اٹھاؤ یہی گلاں کام آنی ہیں یہی مولوی تو اندر سے نماز پڑھو روزہ رکھو یہی آندے نا جی معاشر والدین تو اللہ یہ کہہ رہا کہ عبادت میری ہے سوچتا تو کسی کو رہا ہے نہیں قبول کوئی ایسا عمل دکھا جس میں بس کوئی بندہ نہ ہو اس کا نتیجہ یہ نکالنا ہے کہ سب سے عشق اور بغیر سوچے سمجھت والی عبادت جو قبول ہوگی زندگی میں ایک بار خون کا پرسہ دیا کر حسین کو بات سمجھ آ رہی ہے رسول نے فرمایا جو میری آل محمد کی محبت میں مرا وہ شہادت کی موت مرا قیامت والے دن جو شہید ہوں گے وہ اللہ سے سوال کر سکتے ہیں میرے اللہ ہم تو شہادت کی موت مرے ہیں مطلب شہید سمجھتے ہیں کہ کسی کے ایکسیڈنٹ ہو جائے بندے کہتے ہیں شہید کو آل محمد کے عشق میں قتل ہو گیا اسے کیا کہتے ہیں بولو سارے بولو کسی نے کچھ سوال کرنا اٹھ کے کر سکتا ہے جی شہید اسے کہتے ہیں نا جی قتل ہو گیا اسے صحیح جو قتل اس نے بھی اللہ سے کہنے کہ مالک اللہ ہم بھی شہید ہیں ہم تو قتل سے ہیں یہ بھی آپ نے کہا تھا کہ جو محبت رکھتے ہیں مودت کرتے ہیں یہ بھی شہید ہیں یہ کیسے شہید اللہ اس وقت مومن کو کہے گا تم بھی شہید ہو اور یہ بھی شہید ہے اللہ مومن سے کہے گا اپنی طرح کمر سے قمیض اتار کمر سے قمیض اتارے گا زنجیر کے نشان ہوں گے فرمایا یہ بھی خون کا پرسہ دیتا رہا ہے بات سمجھ آ رہی ہے زندگی میں ایک دفعہ امام حسین کے خون کا پرسہ دیا کرو سب سے بڑی عبادت ہے ان کے عشق میں خون نکالنا رسول بڑی بڑی ہستی ہے بس ایک جملہ ممبر بھائی کے حوالے کائنات کا رسول ایک وقت میں ولی بھی ہے نبی بھی ہے رسول بھی ہے یا نہیں کیا ہے ولی رسول اور نبی نبی کسے کہتے ہیں ولی کسے کہتے ہیں یا رسول کسے کہتے ہیں توجہ ہے جی یہ محمد مصطفیٰ ولی کب ہوئے رسول کب بنے اور نبی کب بنے تو بتاتا ہوں میں آج محمد مصطفیٰ نے نماز روزہ سکھا کر نبوت کا دعویٰ مکمل کیا ولی کسے کہتے ہیں ولی کہتے ہیں اختیار والے کو جس کے پاس اختیار ہو میں ایک سال بعد یہ مطلب آئے ہوں آپ کی چہرے کی زیارت کرنے کے لیے آپ کو بھی پتہ ہے جی ولی کہتے ہیں جس کے پاس اللہ والا اختیار ہو شیعہ سنی دوستوں مسلمانوں ولی اسے کہتے ہیں جو دن کو رات کر دے رات کو دن کر دے ولی اسے کہتے ہیں جو مرد کو عورت کر دے عورت کو مرد کر دے کائنات کے رسول نے سورج کو پلٹایا اختیار استعمال کیا ولایت مکمل اب آگے رہ گی رسالت کب مکمل ہوئی جب اللہ نے کہا میرا حبیب تو یہ کام کر بے خوف ہو کے کر اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو نے میری رسالت کا کوئی کام نہ کیا تو پھر رسول نے علی کا بلند کر کے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے علی کی ولایت کا اعلان کر کے زمانے کو بتایا کہ جو علی کی ولایت ہے اصل میں مجھے رسول کی رسالت کی ولایت ہے مل کے
ولایت علی اصل میں رسالت ہے، رسالت مکمل ہوئی نبی کی۔ مدینہ میں ایک یہودی جس کا نام تھا عزیر، اس کے پاس 8 بیٹیاں تھیں۔ کتنی؟ تاکہ میں چھڑ دوں ممبر سارے دی صلاح ہے جی، چاچا جی ہاتھ کھول کے ذرا اس طرح بہنا چوکری دینا امام دا فرمانے کی زندگی انسان دی گھٹ جاندی ہے۔ جس طرح ہم بیٹھے ہیں تہذیب الاسلام پڑھے، اس میں تہذیب آل محمد میں یہ باتیں لکھی ہیں، توجہ ہے جی؟ کہاں پر تھا یہودی عزیر، 8 بیٹیاں تھیں اس کے پاس۔ اس دور میں 8 بیٹیاں تھیں جس دور میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اس دور میں۔ اب یہ کتنا نیک انسان ہے جس دور میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہے، اس دور میں اس کے پاس 8 بیٹیاں تھیں۔ اس کے آغوش میں، اس کے گھر والی کی آغوش میں مالک نے کوئی مہربانی کرنی تھی۔ یہ جب تجارت کے لیے جانے لگا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھ میں جا رہا ہوں تجارت کرنے کے لیے، اب اگر تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی نا، میں نے تجھے بھی مار دینا ہے، تیری بیٹیوں کو بھی مار دینا ہے، اگر بیٹا پیدا ہوا تو تجھے انعام دوں گا۔ شوہر یہ کہہ کر چلا گیا، بیوی پریشان ہوگی کہ بھئی بیٹا دینا بیٹی دینا یہ خالق کی قدرت ہے، اس میں میرا کیا قصور، اور مجھے میرا شوہر یہ اتنا سخت بھی ہے، جابر بھی ہے، مجھے کہہ کر گیا ہے کہ بیٹی ہوگی تجھے بھی قتل اور تیری 8 بیٹیوں کو بھی قتل کر دوں گا۔ پریشان گھبرا گئی۔ اس دور میں ایک مائی رہتی تھی، مائی، وہ مائی جو 16 گھروں سے ناشتہ کرتی تھی۔ توجہ ہے؟ تواڈے پنڈ وچ بھی لب بھی جانی جی کہ جی 16 گھروں سے ناشتہ کر دی وہ مائی، ہر پنڈ چ ہر علاقے چ مائی ہوندی ہے۔ وہ مائی تھی محمد مصطفیٰ کی دشمن، توجہ ہے؟ نبی کی دشمن تھی۔ وہ آئی عزیر کی بیوی کے پاس، کہتی پریشان کیوں؟ کہتی پریشان نہ ہوں تو کیا کروں، میرا شوہر مجھے کہہ کر گیا ہے کہ اللہ تجھے بیٹی دے گا تو میں تجھے مار دوں گا، اگر بیٹا دے گا تو تجھے انعام دوں گا۔ اب بیٹی بیٹا دینا یہ مالک کے ہاتھ میں، میرا کیا قصور؟ مائی کہتی ہے گھبرا نہیں، یہ جو محمد ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا پھرتا ہے، اس کے پاس نہ چلیں۔ تھوڑا سا چلو میرے نال، میں شان رسالت پہ پڑھنا پیا۔ حلیمہ تیری بکریاں نو پاواں گی میں چرے، مینوں شان رسالت نہیں آندی، یہ شان رسالت نہیں ہے، ترلے نے۔ گل سمجھ آ رہی ہے جی؟ شان رسالت میں پڑھتا پہ شیعہ تو بعد کہ کسی بندے نے شان رسالت نہیں آندی، اور جو میں واقعہ پڑھنے لگوں آپ نے پوری زندگی نہیں سنا ہوگا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، توجہ ہے؟ وہ کہتی ہے جو محمد نبوت کا دعویٰ کرتا پھرتا ہے اس کے پاس چلتے ہیں۔ کہتی چلو، یہودی کی بیوی کو ساتھ لیا، بس ایک آدھا جملہ یا علی علی، یہودی کی بیوی کو ساتھ لیا، ابھی مسجد کے قریب پہنچی، جمعہ کا دن تھا، رسول خطبہ دے رہے تھے، رسول خدا کی آواز سلمان، فرمایا جی آقا، فرمایا باہر جا، ایک مزدور آئے گی، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہنا کہ نبی نے بھیجا ہے۔ وہ کہتا ہے گھبرا نہیں، پریشان نہ ہو، جا گھر چلی جا، اللہ تجھے بیٹا دے گا۔ مسجد کے قریب پہنچے، جناب سلمان اٹھے، باہر آئے، اس عورت کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا اب یہ ہے صحابی رسول، جناب سلمان محمدی کہہ رہے ہیں یہ میرا ہاتھ نہیں، یہ محمد مصطفیٰ کا ہاتھ ہے۔ کائنات کا رسول فرما رہا ہے گھبرا نہیں، گھر چلی جا، تیرے گھر بیٹا پیدا ہوگا۔ بڑی خوش تھی یہودی، بڑی خوش تھی۔ مائی کہتی ہے ابھی تجھے رسول خدا نے بیٹا دیا نہیں، تو پہلے اتنی خوش؟ وہ مائی کہتی ہے میں خوش کیوں نہ ہوں جس نے مجھے ابھی دیکھا بھی نہیں۔ ہائے 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 ہائے، میں کتنے جانا تھی، ابھی میں مسجد میں گئی بھی نہیں، توجہ ہے؟ ابھی میں مسجد میں بولو گئی بھی نہیں، میرا ایمان ہے یہ دے گا۔ کچھ دنوں تک اس کے گھر میں دائیوں کا آنا جانا ہو گیا۔ وہ مائی جو موسیٰ کی مقلد تھی اور محمد مصطفیٰ کی نبوت کی دشمن تھی، اس نے دائی سے کہا کہ دیکھ اس کے گھر میں یہ دینار ہے، یہ دینار رکھ لے، اس کے گھر میں بیٹا ہو یا بیٹی، تو نے سب سے پہلے مجھے بتانا ہے۔ کہتی ہے ٹھیک ہے۔ اب کچھ دن گزرے، اس یہودی کے گھر اللہ نے بیٹا پیدا کیا۔ مل کے سارے بولو ذرا، پانی دے یار، کھول کے
صلی اللہ محمد. توجہ ہے جی. فرحان علی والد صاحب نے میرا رابطہ ہوا آ جان گے, تسی گھبرانا نہیں, تسی توجہ کرنی بس. مینوں بابا جی دا حکم سی رضوان شاہ جی دسا کہ مجلس دل نال پڑھنی, تو میں کہ جی میں مجلس پڑھنا عوام دے مطلب متحد, عوام تھک گئی تو میں بھی چھڑ دینا ممبر. کہاں پر تھا میں جی, کیا کہنے, بس میں پوچھا اس واسطے کہ تھوڑی توجہ ہے, تسی سن رہے ہو, بس 2-4 رہنے. بیٹا پیدا, اس کے گھر میں بیٹا ہو گیا, بڑی خوش ہوگی عزیر کی بیوی, وہ مائی کے پاس سے اس نے کہا اللہ نے مجھے بیٹا دیا, تو کہہ رہی تھی کہ رسول کائنات کے رسول بیٹا نہیں دے سکتا, یہ جھوٹا نبی ہے معاذ اللہ, اب یہ سچا نبی ہے, چلے نا اس محمد مصطفیٰ کے پاس چلتے ہیں, مبارکباد دیتے ہیں جا کے. مائی کہتی ہے ٹھیک ہے, بچے کو ساتھ لیا. اب جاگنا, اب منظر ذرا توجہ, یہودی کی بیوی نے بیٹا اٹھایا ہے, مسجد نبوی میں جانے لگی, گھر سے جب نکلی گلی کا موڑ مڑی, سامنے کم سن چھوٹا سا بچہ سامنے آ گیا. بچہ کہتا ہے کہاں جا رہی ہو؟ یہ کہتی ہے کہ کائنات کے رسول نے مجھے بیٹا دیا ہے, مبارکباد دینے کے لیے جا رہی ہوں. بچہ کہتا ہے غور سے دیکھ, یہ بیٹا نہیں یہ بیٹی ہے. اس نے دیکھا تو وہ بیٹی ہو گئی, گھبرا گئی, بھاگی بھاگی چلی رسول کی طرف. جناب رسول خدا نے پھر خطبہ چھوڑا, سلمان جا اٹھ باہر جا. جناب سلمان باہر ہے, سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے نبی فرما رہے گھبرا نہیں, غور سے دیکھ, یہ بیٹی نہیں یہ بیٹا ہے. اس نے دیکھا تو وہ بیٹا ہو گیا. بیٹا لے کے جاگنا, گھر کی طرف جانے لگی, گلی کا موڑ مڑی, سامنے پھر بچہ آ گیا. کدھر؟ فرمایا نبی نے بیٹا دیا ہے, گھر جا رہی ہوں. بچہ کہتا غور سے دیکھ, یہ بیٹا نہیں یہ بیٹی ہے. اس نے دیکھا تو وہ بیٹی ہوگی. توجہ ہے, بیٹی ہوگی. پھر پریشان ہوگی, گھبرا گئی, پھر رسول کے پاس پہنچی. جناب سلمان پھر اٹھے, فرمایا نبی کہہ رہے گھبرا نہیں, چلی جا گھر, یہ بیٹی نہیں یہ بیٹا ہے. اس نے دیکھا تو وہ بیٹا ہو گیا. توجہ ہے, بیٹا لے کے مسجد نبی پھر گھر جانے لگی. پھر گلی کا موڑ تھے, میں سوچ رہی ہے یا اللہ بچہ نہ آ جائے سامنے. گلی کا موڑ مڑی ہے, سامنے پھر کم سن بچہ. کدھر؟ فرمایا کائنات کے رسول نے بیٹا دیا ہے. بچہ کہتا ہے غور سے دیکھ, یہ تو بیٹی ہے. اس نے دیکھا وہ بیٹا نہیں تھا بیٹی تھی. توجہ ہے, پریشان ہوگی, ایسے پریشان جیسے آپ پریشان ہیں. پریشان ہو کے پھر مسجد نبی جانے لگی. نبی کے چہرے پہ جلال آیا. حسین نے 7 بیٹے دیے تھے راحت کو. توجہ, جو شان رسول, میں نے پہلے کہا میرا خطاب عاشق رسول سے ہے. رسول جلال آیا, مسجد نبوی سے باہر گئے. کائنات کے رسول اٹھ کے, نبی کی آواز آئی, عزیر کی بیوی میں نے تجھے جو کہہ دیا ہے کہ یہ بیٹی نہیں یہ بیٹا ہے, تم نے 8 چکر لگائے ہیں, جا گھر چلی جا, جو تیرے گھر میں 8 بیٹیاں ہیں میں نے سبھی بیٹا کر دیا ہے. جو 8 بیٹیاں ہیں میں نے بیٹا کر دیا ہے. اب 9واں بیٹا لے کر, توجہ ہے, گھر میں جانے لگی. 9 بیٹیاں کو لے کر, 9واں بیٹا اٹھایا ہوا ہے, گھر میں تو 8 بیٹیاں ہیں, 9واں بیٹا اٹھایا ہوا ہے, گلی سے گزرنے لگی. اب لطف لینا اگلی بات کا. گزرنے لگی ڈر کے, یا اللہ سامنے بچہ نہ آ جائے. بڑی چھپ چھپا کے جا رہی اس بچے سے. پیچھے سے بچے نے ہاتھ پکڑا. کتھے؟ توجہ ہے, کدھر؟ قدموں پہ گر کے کہتی ہے مجھے یہ نہ کہنا کہ اب یہ بیٹی ہے, میں نے بڑی مشکل سے 9 بیٹے رسول سے لیے ہیں, آپ بتائیے تو صحیح کہ آپ ہیں کون؟ وہ بچہ کہتا ہے میں نے تیرے جان بوجھ کے 9 چکر اس لیے لگوائے ہیں کہ کائنات کا رسول تجھے 9 بیٹے دے دے, مجھے پہچان, میں اسی رسول کا بیٹا حسین ہوں. مجھے حسین کہتے ہیں بابا جی, میں نے جان بوجھ کے تیرے 9 چکر لگوائے ہیں کہ میرا نانا تجھے 9 بیٹے دے دے. بات سمجھ آ رہی ہے جناب؟ ویکھو نا, میں پردہ پہ تسی نعرہ ہی بند کر چھڈیا جی.
توجہ ہے جی؟ 9 بیٹے دیے ہیں رسول اور حسین کو دنیا سمجھ ہی نہیں سکتی، ان کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ رسول فرماتا ہے یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں۔ توجہ ہے جی؟ درود پڑھنے بابا سید امین رضا رضوی صاحب، پھر پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم۔ سید زین رضا، سید حسن رضا کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ۔ توجہ ہے جی؟ پڑھا یہ چھاڑتا جی؟ بھئی دنیا سمجھ ہی نہیں سکتی زمانہ حسین کے زداری موضوع ہے۔ آج کل دنیا نے لوگوں نے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، بات ذہن میں آ گئی بس۔ لوگوں نے چاچا جی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، لوگوں نے ولی ہونے کا دعویٰ کیا۔ کائنات میں واحد حسین ہے کہ پوری اس عالم روا میں کسی نے دوسرا حسین ہونے کا دعویٰ کیا ہی نہیں۔ واحد حسین بادشاہ ہے جس نے حسین ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کیا۔ آج لوگ ذاکروں پہ انگلی اٹھاتے ہیں، ذاکر ان پڑھ ہیں، ذاکر ایسے ہیں، ذاکر ویسے ہیں۔ مصیبت یہ ہے کہ جو بندہ ولایت علی پڑھتا ہے نا، علامہ بھی ہو، اسے لوگ ذاکر کہہ دیتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی جناب؟ ہمارے تو لیے فخر ہے کہ ہم ذاکر ہی صحیح۔ شیعہ سنی مسلمانوں، علی جن ولی اللہ کبھی نہ چھوڑنا۔ ولایت علی کے بغیر نبی بھی کچھ نہیں۔ توجہ ہے جی؟ علی جن ولی اللہ نہیں چھوڑنا۔ نماز، اچھا مجھے یہ بتائیں اصول دین افضل ہے یا فروع دین؟ سارے بولو، جنہوں آندے ہو بولو۔ اصول دین افضل ہے، فروع دین افضل نہیں، اصول دین افضل ہے۔ ایسی ہے جی؟ اصول دین کیا ہے؟ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ افضل ہے۔ فروع دین کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، واللہ تبرہ۔ بھائی ہم جو کرتے ہیں یہ فروع دین کرتے ہیں جی۔ گالی نہیں نکالنی چاہیے جی، لعنت نہیں کرنی چاہیے جی، تبرہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں نہ کرے بھائی؟ یا تو فروع دین میں سے تبرہ نکال، ہائے 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 یار تھوڑے دیر بولو یار میرے ساتھ، یا تو نکال فروع دین میں سے تبرہ۔ اصول دین ہے علی، علی کے مقابلے میں لے کے کسی آئے؟ نماز کو۔ میں کروڑوں نمازی تمہیں جہنم میں دکھا سکتا ہوں، تو ایک آدمی بھی مجھے جہنم میں ثابت کر۔ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میں، نمازی کروڑوں نمازی ایسے ہیں، قرآن کی آیت روایت نہیں پڑھوں گا۔ اللہ کہتے ہیں کچھ ایسی نمازیں ہیں جو منہ پہ ماری جائیں گی، ان نمازوں میں ویل ہے، خضوع و خشوع ہے۔ نماز شمار پڑھتا تھا یا نہیں؟ بولو۔ یزید پڑھتا تھا نماز یا نہیں؟ عقل اللہ نے آپ کو دی ہے، شعور آپ کو دیا ہے، آپ ہر بات کو سمجھتے ہیں۔ کیا شمر اور یزید کی نماز میں علی جن ولی اللہ ہے؟ بولو۔ تو پھر تم بھی غور کیا کرو۔ آج دشمنی ہو رہی علی کی ولایت کے لیے۔ ولایت علی کبھی نہ چھوڑنا۔ حسین کے ذاکر کا احترام کیا کر۔ یہ وہ بادشاہ حسین ہے کہ جس کا سب سے پہلا ذاکر اللہ ہے۔ ہاتھ چاہنا تو یہ کریے، ہاتھ چاہے جو زبان سے نہیں میں گل کرنا۔ سواد ہوئے کہ بندہ دشمنہ کولو بھی یا حسین اکھ کلوائے، سواد یہ ہے نا اس گل کا کہ دشمن بھی اکھن یا حسین تے یا علی۔ اللہ ذاکر ہے، اللہ عزادار ہے۔ سوال کرو عدیل ترابی، تم نے منہ بھر کے کہہ دیے کہ اللہ عزادار ہے، کیسے عزادار ہے؟ تو تمہارے زندگی کا روزمرہ کا موضوع ہے، اللہ نے ہر شے کو نجس کیا ہے۔ ہر زبان، ہر شے نجس ہو سکتی ہے، لیکن انسان کی زبان نجس نہیں ہو سکتی۔ سر اٹھاؤ بولو میرے ساتھ۔ زبان نجس، کافر نجس ہے۔ شریعت کہتی ہے کافر کے ساتھ ہاتھ ملاؤ، اس کا پسینہ آپ کے ہاتھ سے لگ جائے، آپ پہ غسل واجب۔ یہ کافر ہے۔ کافر بھی نجس، زبان اس کی بھی پاک۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کافر، مشرک، ہندو، مسلمان، جو بھی انسان ہے، ہر انسان ہر دن روز مرہ 2 چیزیں بولتا ہے، خود نہیں بولتا۔
بے ساختہ منہ سے نکلتی ہے، دو لفظ بے ساختہ منہ سے نکلتے ہیں. کون سے؟ ایک لفظ ہے وا، بولو 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 بولو، وا یہ نکلتی ہے بے ساختہ، وا بے ساختہ. ایک لفظ نکلتا ہے ہائے، یہ ہائے ہے بے ساختہ. بابا میل شاہ جی بندہ سن کے سمجھ کے نہ بولا اس بندے پہ مجھے دکھ ہوگا. دو لفظ ہر انسان بولتا ہے، کافر بھی ہو، ہندو بھی ہو، نصیری بھی ہو، مشرک جو بھی ہو، عیسائی بھی ہو، دو لفظ بولتا ہے. ایک لفظ ہے وا، ایک لفظ ہے ہائے. رکھ مولویوں پہ سر کو قرآن، ایک ایک لفظ کا میں ذمہ دار ہوں. وا سے مراد مولا علی ہے اور ہائے سے مراد امام حسین ہے. اللہ ہر بندے سے علی اور حسین کہلواتا ہے. یہ معجزہ ہے عزاداری مظلوم کربلا کی. توجہ ہے جی؟ آگے پڑھیں یا تھک گئے آپ؟ حسین کا سب سے پہلا ذاکر اللہ ہے. ایک مولوی صاحب ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے جی قمیض اتار کے، یہ کون سا پرسہ جو قمیض اتار کے کیا جاتا ہے؟ ہم نے کہا بھائی، کہتا جی قمیض اتار کر عبادت تو ہوتی نہیں. توجہ ہے؟ پہنچ گئے ہو؟ قمیض اتار کے عبادت بولو ہوتی نہیں. جاہل مولوی قمیض اتار کر حج ہو سکتا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. سب سے بڑی عزاداری، یہ داڑھی سنت ہے مستحب ہے یا واجب ہے؟ بولو ہیں؟ گھر جا کے یار سوچا جے واجب ہے، شیعہ مذہب چ داڑھی واجب ہے. گھر جا کے سوچا جے قرآن دی قسم پٹن تے دل کرتا ہے جس مذہب چ داڑھی واجب ہے اس مذہب چ علی مستحب ہے. سوچے جی گل جا کے ضرور. 1400 سال ہو گیا علی کی دشمنی آج تک چل رہی ہے. حسین کے دشمن ہیں، اور تمہیں پتہ ہے کون کون حسین کی دشمنی کس کس روپ میں کر رہا ہے؟ تم جانتے ہو. مر جانا جھونک فنا دی، علی جن ولی اللہ کبھی نہ چھوڑنا. حسین کے ذاکر پر انگلی نہیں اٹھانی، کیونکہ حسین کا سب سے پہلا ذاکر اللہ ہے. اور ذاکر کسے کہتے ہیں؟ جو قصیدے پڑھتا ہے اسے کہتے ہیں نا. جی بول، میں چھڑتا جی. ذاکر کسے کہتے ہیں؟ جو قصیدے پڑھتے ہیں. پہلے بندے اعتراض کرتے ہیں شیعہ نو قرآن نہیں آندا، ساڈے چ انے کوئی نہیں، قرآن آندا ہے سانو جی. حسین کا سب سے پہلا ذاکر اللہ ہے. اللہ نے سب سے پہلے ان کی شان میں ذاکر بن کے قصیدے پڑھے ہیں. تھوڑا جاگیا جے کرو سوال، یہ اللہ ذاکر کیسے ہے اور اللہ نے کون کون سے قصیدے پڑھے ہیں؟ یاد رکھنا زمانہ دنیا والوں، حسین کا سب سے پہلا ذاکر اللہ ہے. ذاکر اللہ ہے. اللہ نے ان کی شان میں خود قصیدے پڑھے ہیں. یہ مولوی قصیدے پڑھے یا انسان پڑھے یا چند پرند پڑھتے تو ہیں، لیکن سب سے پہلا ذاکر حسین کا اللہ ہے. اللہ نے ان کی شان میں قصیدے پڑھے. ابھی میں نے دیکھنا ہے بابا میل شاہ جی کون بندہ کس نیت سے سن رہا ہے اور مجلس حسین میں عقیدے بولیں گے. ابھی ہاتھ بلند کرنا نبی کی سنت ہے علی کی فضائل میں، اور زبان سے بولنا یہ بھی رسول کی سنت ہے علی کے فضائل میں. حسین کے سب سے پہلا ذاکر اللہ ہے. اللہ نے ان کی شان میں ذاکر بن کے قصیدے پڑھے ہیں. اللہ نے حسین کا سب سے پہلا قصیدہ پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. ہاتھ اٹھانا ذرا جاگنا. اللہ نے ان کی شان میں پھر قصیدہ پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شیء نحصره فی امام مبین. بندے اعتراض کرتے ہیں شیعہ کو قرآن نہیں آتا. میں پڑھ قرآن رہا ہوں اور قرآن سن کے سمجھ کے جو بندہ نہ بولا اس بندے کا مذہب حسین سے کوئی تعلق نہیں. اللہ کا سب سے پہلا ذاکر اللہ ہے. اللہ نے ان کی شان میں پھر قصیدہ پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہاتھ چاوی شک نہ پواوی. اللہ نے ان کی شان میں پھر قصیدہ پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنة الله على الكاذبین هذا هو القصص الحق. اللہ نے ان کی شان میں پھر قصیدہ پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین. اور شیعہ سنی مسلمانوں اللہ قصیدے پڑھتا رہا اور قرآن بنتا گیا. اللہ پھر بھی مطمئن نہیں ہوا. اللہ نے اپنے محمد مصطفیٰ سے کہا چل میرے حبیب اب تو قصیدہ پڑھ. تو رڑی کے والوں محمد مصطفیٰ نے آل محمد کی شان میں سب سے پہلا قصیدہ پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من کنت مولو فہذا علی
مولا حدثاوی القرآن مالک والی القرآن الحق مالک والی القرآن. آپ بڑی ہاشم کے دسترخوان پر پلے والوں کے پجاری ہو جن کی شان میں اللہ قصیدے پڑھے غور ہوتے ہیں, جسے ساری زندگی سورہ بقرہ یاد نہ ہو غور ہو. کیا کہنا ہے آواز کھول بیس ودا کیا کہنے بابا میں انشاءاللہ جی میں پڑھے نعرہ تسی انجی لایا جی میں کہ جی میں پڑھے نعرہ تسی انجی لایا مل کے سارے توجہ ہے جی. حسین کے سب سے پہلا ذاکر اللہ ہے. حسین کے ذاکروں پہ انگلی نہ اٹھایا کر جی اس کا کردار ایسا ہے یہ کیسا ہے تو اللہ ہے. پوری کائنات جس انسان کو برا کہے جس مومن کو برا کہے کیا پتا کہ حسین کی ماں کو وہی قبول ہو. ہے گارنٹی تیرے پاس؟ گارنٹی ہے تیرے پاس؟ کسی پہ انگلی نہ اٹھایا کر. یاد رکھو دنیا والوں اے جڑے بندے شروع ہو جاندے مسائب پڑھی جا رہے ہیں ذاکرن دی زبان وچ تاثیر ختم ہوگی. اصل ذاکر نہیں, ذاکر وہ ہوتا ہے کہ جس کے چہرے پہ روحانیت ہو, جس کی زبان میں تاثیر ہو, جو کہہ دے وہ ہو جائے. کی بن گیا جی توجہ کرو. تبلیغی گلاں میں لگتا تسی پسند نہیں کرتے. اور عالم کسے کہتے ہیں؟ رولے ہی مکاؤ. تیری نظر میں علامہ کون ہے؟ یہ فلاں فلاں فلاں. یا رسول اللہ آپ بتائیے علامہ کون ہے؟ نبی کی آوازی علماء امتی کا فضل بنی اسرائیل. یاد رکھو دنیا والوں میری امت کے عالم بنی اسرائیل کے نبیوں سے افضل ہیں. کل سمجھ آ رہی؟ عالم کون کون سے؟ علامہ ہلی یہ علامہ ہے, علامہ اردس بیلی یہ علامہ ہے, مقدس ارد بیلی یہ علامہ گزرے ہیں. یہ کیسے علامہ تھے؟ بابا میل شاہ جی اینا وضو واسطے نماز پڑھنے واسطے ڈول کھوچ سٹیا پانی واسطے کھچیا سونا چاندی ہیرے جواہرات نال بھرے سامنے آیا انہیں سٹ کے کہ مینوں تیری ضرورت کی جڑی 2 رکعت نماز نہیں پڑھا سکتی. بات سمجھ آ رہی؟ اسے کہتے ہیں علامہ. علامہ ہلی صاحب ٹرین میں سفر کر رہے تھے, موسیٰ قومتی آ کے بیٹھ گیا سامنے. وہ کہتا ہے جی نبی کا فرمان ہے میری امت کے عالم بنی اسرائیل کے نبیوں سے افضل ہے, تو آپ افضل ہیں. مقدس علامہ ہلی صاحب فرماتے ہیں تیرے نبی کا موضوع کیا ہے؟ کہتا ہے جی عصا کو پھینک کر اصحاب بنانا. علامہ ہلی صاحب نے سر تے پگ بنی سی. علامہ ہلی صاحب نے پگ لا کے ٹرین چ سٹی سپ بن گیا. فرمایا یہ موضوع تھا. ہائے 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 ہائے. سانپ کو پکڑا علامہ ہلی صاحب نے سر پہ باندھ لیا. فرمایا آپ دیکھ میں تیرے نبی موسیٰ سے بھی افضل ہوں. وہ سانپ کو دیکھ کے ڈر گیا تھا. وجہ ہے جی یہ ہے علامہ. عالم علامہ اسے کہتے ہیں جو تحت اسرا سے لے کر عرش اولا تک کا علم جاننے والا ہو. تو بڑا علامہ یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں. یاد رکھو دنیا والوں آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب طالب علم ہے, بس علی اور محمد عالم ہے. گل سمجھ آ رہی جناب علی؟ عالم ہے آل محمد. یا ایسے عالم گزرے ہیں. آج کل حسین کی مجلس میں روحانیت کیوں ختم ہے؟ وضو کر کے آیا کر حسین کی مجلس میں. طاہر پاکوں کا ذکر ہے, پاک آئے ہوتے ہیں. یاد رکھنا ذاکر مصائب لمبا کیوں پڑھتے ہیں؟ فضائل کا انکار مصائب ہے. لوگ جو فضائل کا انکار کرتے ہیں, تجھے آل محمد کے فضائل بتائے ہی نہیں گئے. اب ہم پڑھتے ہیں جو کتابوں میں لکھا ہے ہم پڑھیں گے. آپ کی اتنا معرفت نہیں ہوگی, کئی بندوں کی سوچ نہیں ہوگی, آپ نے برداشت کرنا ہی نہیں. آپ غلط نہیں, آپ بالکل ٹھیک ہیں. کیوں؟ آپ کی سوچ اتنی ہے. آپ جناب سلمان کا عقیدہ جناب ابوذر کا عقیدہ ایک تو نہیں تھا. بولو
غلط سلمان بھی نہیں، غلط جناب ابوذر قمر بھی نہیں. جتنی معرفت ہے کوشش کیا کر ہر شب جمعہ 2 رکعت نماز زیارت امام حسین پڑھ کر زیارت نماز پڑھا کر امام حسین کی، تیری زندگی بدل جائے گی. یہ نسخہ دے رہا ہوں، تیری ہر پریشانی ختم ہو جائے گی. انسان بن کر حسین کو مان، ورنہ ان کا درد چھوڑ دے. یہ حسین اتنا کریم ہے کہ اس نے اپنے قاتل کو بھی خالی نہیں بھیجا. اگر قاتل اس نیت سے، میں مصائب نہیں پڑھ رہا، قاتل اس نیت سے گیا ہے نا کہ میں نے حسین کا سر لینا ہے، تو حسین نے اسے بھی اپنا سر دیا. یہ اتنا کریم بادشاہ ہے حسین. حسین کے روزے پہ ایک چور گیا تھا چوری کرنے کے لیے. پریشان تو نہیں جی؟ وجہ ہے نا جی، جلدی سمجھ آ رہی ہے یا پھر سپیڈ پڑھا؟ شاید تسی سپیڈ سننا لے ہو. حسین کے روزے پہ چور گیا چوری کرنے کے لیے. سونے کا دروازہ لگا ہے، یہ بوسہ لینے کے دوران اس نے سونا چرانے کی کوشش کی، اس کے دانت سونے کے دروازے کے ساتھ چپک گئے. مولا عباس کی پکڑ میں آ گیا. اب میں بتانے لگا ہوں کہ امام حسین دی معرفت کتنی ہے، انہوں نے منندہ کی کتنا کریم ہے امام حسین. جناب عباس کی پکڑ میں آیا چچا جی، لوگ آئے، وظیفے پڑھے، دعائیں مانگی، مجتہد آیا، بزرگ عالم دین حسین کی زری کی طرف اس نے رجوع کیا. مولا حسین کی آواز جان چھوٹ جاتی ہے. حسین نے کہا عباس کیوں پکڑا ہے؟ جناب عباس کی آواز مولا وہ تیرے روزے پہ چوری کرنے آیا تھا. حسین کی آواز نہیں عباس وہ چوری کرنے نہیں تھا آیا، وہ تو بیچارہ اپنی ضرورت پوری کرنے آیا تھا. کال سمجھ آ رہی؟ حسین اتنا کریم ہے. اور جو نماز میں، روزہ میں، حج میں علی جن ولی اللہ کو چھوڑے گا وہ حسین کا دشمن ہے. اسی امام حسین کا دشمن ہے. نماز بھی پڑھا کر، نماز ہی آل محمد ہے. نماز اس سے پیاری کیا ہے کہ جس میں 14 کی گواہی دی جائے، 14 کی ولایت کی گواہی. اللہ نے مجلسوں میں ایسے ایسے، ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں قبلہ جتوئی صاحب، انہوں نے فکرے کہا کہ آیت کی جگہ انہوں نے مطلب روایت کی جگہ آیت کہہ دیا تھا، اور بندوں نے ایسا پکڑا نہ اٹھایا کرو. ایک گل میں پنجابی چ گل کراں تسی مگر نہ پی جایا کرو. انسان کو مسٹیک ہوندی رہندی جی. گل سمجھ آ رہی جناب؟ کوئی مشین تے نہیں، انساناں کول مسٹیکاں ہوندیاں رہندیاں نے جناب. صرف اپنے اندر گربان چ جھا کے ویکھو سی کی کسی نے انگلی کرن دی بجائے. انسان کی اوقات کیا ہے؟ دوڑ کے میدان میں کتے نے کتے سے کہا بھاگ کہیں تو بھی آدمی کی موت نہ مارا جائے. تیری زندگی کیا ہے؟ آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے گئے. توجہ ہے جی؟ موت سے نہ گھبرانا، علی جن ولی اللہ نہ چھوڑنا. موت کچھ بھی نہیں جی، مولا کی قسم کچھ بھی نہیں. ایک وہم ہے، ایک ڈر ہے. امام جعفر صادق کی محفل میں ایک بندہ بیٹھا تھا، درود پڑھ لو. میں ٹائم وقت ضائع نہیں کر رہا تھا جی. جسے گیبر کہا جاتا ہے، یورپ والے گیبر کہتے ہیں، کیمسٹری، فادر آف کیمسٹری، جابر بن حیان. اس نے سوال کیا. اب 6ویں امام کو سوال کیا کر رہا ہے جابر بن حیان؟ بابا میل شریف کہتا ہے اے حاذق اکبر، جڑا سکول پڑھے ہے، اے استاد المکرم، اے طبیب اعظم، اے فرزند رسول، بتائیے موت کیا ہے، زندگی کیا ہے؟ گل سمجھ آ رہی؟ موت کیا ہے، زندگی کیا ہے؟ چھٹے امام کی آواز دی، اسمع اے فہم، سن اور سمجھ جابر. جب تم موت دا ڈر ہون بابا میل شاہ جی میں لان لگا جنہوں نے ہے ذہن کیا ہے موت سوچنا. امام کی آواز جابر، جب تم ماں کے شکم کے ایک چھوٹے سے جہان میں رہتے تھے تو تم وہاں پر بڑے خوش تھے. تم نے اس جہان کو دیکھا نہیں تھا، تم نے اس جہان کی فضا نہیں تھی دیکھی، تم نے اس جہان کی روشنی نہیں دیکھی. تم ماں کے شکم کے چھوٹے سے جہان میں رہتے بڑے خوش تھے. جب جابر تم اس جہان سے اس جہان میں منتقل ہوئے
تو تم رو رہے تھے، تم یہ سمجھ رہے تھے کہ میں مر گیا ہوں، اس جہان والے خوش ہو رہے تھے کہ جابر کی آج پیدائش ہو رہی ہے۔ اور جابر جتنا فاصلہ اس جہان سے اس جہان کا ہے، اتنا ہی فاصلہ اس جہان کا اگلے جہان کا ہے۔ جب تم اگلے جہان میں جاؤ گے تمہارا اس جہان میں واپس پلٹنے کو دل ہی نہیں کرے گا، تم نے اس جہان کو دیکھا ہی نہیں۔ جب تم اس جہان میں چلے جاؤ گے منتقل ہوگے۔ اور جابر جتنا فاصلہ اس جہان سے اس جہان تک ہے، اتنا ہی فاصلہ اس جہان سے جنت الفردوس کا ہے جس کے مالک حسن اور حسین ہیں۔ اور آگے امام کی آوازی، بندے سمجھتے ہیں موت ناقص ہے، امام کی آوازی اللہ اپنی مخلوق کو کمال کی طرف نکال کر نقص کی طرف کیسے منتقل کر سکتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور مومن جب مر جاتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں یاد نہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ اسمع فہم، سن اور سمجھ، توجہ ہے جی، سن اور سمجھ۔ چھٹے امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ آگے سے وہ مومن جواب دیتا ہے، کیا؟ وہ مومن کہتا ہے میں سن بھی رہا ہوں سمجھ بھی رہا ہوں۔ مولا پھر ہمیں سنائی نہیں دیکھا، اب رنی کے والا مجھے ذرا تمہارے پہ سوال ہے۔ مومن آگے سے جواب دیتا ہے میں سن بھی رہا ہوں سمجھ بھی رہا ہوں، پھر مجھے بتائیے اس کی آواز ہم نہیں سنتے، ہماری آواز وہ سنتا ہے، مجھے پھر بتائیے کہ ہم میں سے زندہ کون ہے اور مردہ کون ہے؟ بات سمجھ آ رہی جناب؟ زندہ کون ہے اور مردہ کون ہے؟ ہاں زندگی وہی ہے، یہ کچھ بھی نہیں۔ تمہیں دنیا سے پیار ہے، بنگلہ گاڑی، یہ امام کی آوازی ہے، دنیا جی فتن و طلبہ کلابن، رسول فرماتے ہیں دنیا مری ہوئی شے ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں۔ بندے کہتے ہیں اسی غریب مومن تے ساڑا کرائے تے مکان تے انج تو فلاں۔ مولا علی کا فرمان ہے دنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کل سمجھ آ رہی جناب؟ آل محمد نے ہر شے کا درس دیا ہمیں۔ والدین کی عزت کیا کرو، جو والدین کی عزت نہیں کرتا اس کا امام حسین سے کوئی تعلق نہیں۔ جو بھائی کی عزت نہیں کرتا، جو باپ کا احترام نہیں کرتا، جتنا احترام قرآن کا واجب ہے، قرآن نیچے گرا ہو اسے اٹھا کے ہم چوم لیتے ہیں، احترام کرتے ہیں، جتنا واجب قرآن کا احترام کرنا ہے اتنا ہی والدین کا احترام کرنا بھی واجب ہے۔ بات سمجھ آ رہی جناب؟ سادات کی عزت کیا کرو، سادات کا احترام کیا کرو۔ سادات کی عزت ہمیں سکھائی مولا عباس نے۔ جناب عباس کو معاذ اللہ بندے سید نہیں مانتے، اگر جناب عباس سید نہیں پھر دنیا میں سید کون ہے؟ مجھے ثابت کر کے دکھا، کون سید ہے دنیا میں؟ بابا میل شاہ جی 2 قرآن نازل ہونے سے پہلے تلاوت کیے گئے ہیں۔ ایک علی نے محمد کے ہاتھوں پہ قرآن پڑھا، دوسرا جناب زہرا نے مصلی پہ قرآن پڑھا۔ جناب عباس کو بلایا۔ جناب عباس عام ہستی نہیں، یہ جلالیوں والا بادشاہ ہے۔ ایک اشتہار آ جاتا ہے اخبار میں کہ ہمیں 12 یا 14 یا 15 افسر چاہیے، مطلب کہتے کہ افسر چاہیے اتنے چاہیے، 50 آفیسر چلا جاتا ہے، 12 انہوں نے ایکسیپٹ کر لیے ہیں، باقی واپس آگے نااہلی کی وجہ سے، بولو کم پڑھ لکھے تھے اس وجہ سے نہیں، ڈگری موجود، ہر شے موجود، لیکن دفتر میں چاہیے 12 تھے، اس لیے امام والی کوالٹی ہر شے جناب عباس میں موجود تھی۔ مشیت الہی میں 12 امام چاہیے تھے، عباس میں ہر شے موجود۔ علی کی کلائی میں اللہ رہتا تھا، جناب عباس کی کلائی میں علی اور اللہ دونوں رہتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جناب عباس کو معاذ اللہ لوگ نہیں سید کہتے تھے۔ سیدزادی کا نکاح غیر سید سے جائز، شرم کر حیا کر، سادات پہ خمس واجب، غیر سادات پہ صدقہ واجب، صدقہ اور خمس برابر نہیں ہو سکتے۔
صدقہ اور خمس برابر ہو کے پھر دین کا بیڑا غرق. پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ مولوی ہو کے پڑھے لکھے ہو کے پتہ نہیں کیسے کیسے چولے مار جاتے ہیں. میں چول کہتا ہوں اسے. بات ایسی کیے کر جو چاروں طرف دلیل والی ہو, جس کا چاروں طرف تاریخ سے ریلیٹڈ ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ دین میں قیاس کرنا حرام ہے. اگر ہر شے انہوں نے ہمیں بتانی تھی تو آل محمد جو 12 امام ہیں, نماز انہوں نے سکھائی ہمیں, دین حلال حرام کی پہچان. یار گل سمجھ نہیں آ رہی تو ایک ڈاکٹر کو چلے جاؤ, عیسائی ڈاکٹر ہوئے, جا کے کوئی مینوں بخار ہے ہو کہ جی چاول چھاڑ دو, روٹی چھاڑ دو, چھڈو گے یا نہیں؟ بولو شرم کرو یار. ایک چوڑے ڈاکٹر دے آکھے لا کے تسی حلال چیزاں چھڑ جاندے ہو تے آل محمد دے آکھے تسی حرام چیزاں بھی نہیں چھڑ دے. دشمنی کرن لگیا نہیں سوچ دے. دکھا میرا قتل واجب کوئی طریق میں دکھا ایسی بات کہ امام کی تلوار ذاکر پہ چل نہیں ہو, امام کی تلوار کسی عزادار پہ چل نہیں ہو. اس منبر سے لے کے عرش اللہ تک اپنے فکروں کا ضامن ہو, امام کی تلوار فقط علماء سو پر چلے گی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو علماء بنے پھرتے ہیں بھائی, الحمدللہ میں جب چھوٹا سا تھا نکاح بھی مجھے آتا ہے, نکاح بھی میں نے پڑھائی, جنازے بھی پڑھے, تلقینیں بھی پڑھائی. ہر غسل کتنے ہیں؟ 5-6 آپ نے سنے ہوں گے. ٹوٹل تاریخ اسلام میں 17 غسل ہیں. توجہ ہے؟ آج بندے اعتراض کرتے ہیں قبلہ جواد نقوی صاحب یہ بات کر رہے ہیں. بھائی کھاڑا چھوڑو بھی, کیوں ڈسکس کرتے ہو؟ اگر کوئی مجھے جواد نقوی صاحب کو شیعہ ثابت کر دے میرا قتل واجب ہے. پریشان نہ ہو, بات میں کر رہا ہوں. مناظرہ رکھ لیں, مناظرہ کر لیتے ہیں. چیلنج ہے میرا, مناظرہ کر لیتے ہیں. میں سوال کرتا ہوں. بندے کہتے ہیں یہ گناہ کبیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ کتنے ہیں اسلام میں؟ کتنے گناہ ہیں کبیرہ؟ بولو. کبیرہ سے بھی بڑے گناہ ہیں جسے اکبر الکبائر گناہ کہتے ہیں. چپ ہو گئے یار تسی. اور امام فرماتے ہیں نماز جو نماز کا شور مچاتے ہیں ان کو نماز کا نہیں پتا. امام کی آوازی جس بندے کو سورہ فاتحہ کی سکتے کا پتہ نہ ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا بھی باطل ہو, اس کی نماز بھی باطل ہو. تم ابھی سورہ فاتحہ کو نہیں جانتے, نماز کا شور مچایا. علی کے مقابلے نماز کیا ہے؟ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اللہ نے نہیں کہا نماز پڑھا کر, نہیں کہا. اللہ نے حکم دیا ہے تو صلاۃ کا حکم دیا ہے. نماز فارسی کا لفظ ہے. فارس میں لوگ آگ بجھا کر آگ جلا کر چاروں طرف بیٹھ جاتے تھے, آگ کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو نکلتے تھے. اسے انہوں نے کہا نماز, آنکھ کا تر ہونا. توجہ ہے؟ اللہ نے قرآن میں صلاۃ کا حکم دیا. صلاۃ پڑھ نہیں, قائم کر. اگر پڑھنا ہوتا تو جیسے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اقرا, پڑھ, اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا نماز پڑھ. اللہ نے کہا قائم کر. مسجد کوفہ پر بیٹھ کر علی ابن ابی طالب فرمایا دنیا والوں نحن صلاۃ, جس نے میں ہی مومن کی نماز ہوں, جس نے میری ولایت کو قائم کیا اس نے ہی اصل میں نماز کو قائم کیا. جس نے ولایت علی کو قائم کیا اس نے صلاۃ کو قائم کیا. الحمدللہ میں نماز پڑھتا ہوں. اور تجھے کیا پتا یہ جو دیتے ہیں جی فجر ظہر عصر مغرب عشاء یہ نام ہے, کوئی مجھے بتائے, میں مذہب چھوڑ دوں. یہ ظاہری نام ہے, ان صلاۃ کے باطنی نام کیا ہیں؟ فجر کا نام کیا ہے؟ ظہر سے مراد کیا ہے؟ عصر سے مراد کیا ہے؟ توجہ ہے جی؟ عشاء سے مراد کیا ہے؟ یہ باتیں آپ کو کسی نے نہیں بتانی. مقصد قصیدے پڑھنا نہیں, قصیدے سنو لیکن یہ بھی پتہ ہو کہ جس کا قصیدہ سن رہے ہو وہ کس معرفت پہ فائز ہے, وہ کس مقام والا ہے, کتنا مقام بلند و بالا ہے. یہ بھی معرفت ہونی چاہیے تھوڑی سی ہمیں. فجر کیا ہے, ظہر کیا ہے, عصر کیا ہے. نماز کے کتنے ارکان ہیں بولو, جو پڑھتے ہیں وہ بولے. 5 ارکان ہیں. کتنے؟ نیت, قیام, رکوع, تشہد, سجدہ. ملا کوئی بتائے کہ ان 5 ارکان سے کیا مراد ہے؟ صحیح.
جڑا تھک گیا اٹھ کے جا سکتا ہے، جڑا علم سننے آئے معرفت سننے آئے وہ بس میری آنکھوں میں آنکھیں رکھے، میں راج کرا کے جاؤں گا تمہیں۔ یہ تم جو پڑھ رہے ہو ٹکرے مار رہے ہو، تمہیں نہیں پتہ کسے سجدہ کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کہتا ہے تجھے یہ نہ پتہ ہو کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں، اس کا مقصد کیا ہے، تیری قبول ہی نہیں ہوگی۔ تم نے نیت کر لی، نیت سے کیا مراد، رکوع سے کیا مراد، دشمن علی سے آج میں نماز نہ چھڑاؤں تو حسین کے در پہ خیرات مانگی نہیں۔ میری ایک ایک لفظ کو کوئی رد کر دے نا، ابھی بھی ادھر کھڑا ہوں، ساری زندگی ممبر پہ نہیں آؤں گا۔ یہ نیت، قیام، رکوع، تشہد شریعت کہتی ہے۔ کیا کہتی ہے شریعت؟ شریعت کہتی ہے آپ قیام میں کھڑے ہیں، حرکت کر سکتے ہیں، نماز باطل نہیں ہوگی۔ آپ سجدے میں گئے ہیں، حرکت کر سکتے ہیں، نماز باطل نہیں ہوگی۔ شریعت پڑھ رہا ہوں، شریعت کہتی ہے تشہد میں بیٹھے ہیں، حرکت کر سکتے ہیں، نماز باطل نہیں ہوگی۔ شریعت کہتی ہے خبردار، رکوع میں تھوڑا سی بھی تم نے حرکت کی تیری نماز باطل۔ کیا وجہ ہے بھائی؟ رکوع میں تھوڑی سی بھی حرکت کی نماز باطل۔ اب نبی کی آواز یاد رکھو، زمانہ راز کھول رہے نبیل شاہ، راز کھول رہے ہیں۔ بندہ نماز پڑھ رہا تھا، نبی نے آواز دی میری بات سن، نہیں آیا، نماز پڑھ رہا ہوں۔ پھر رسول نے آواز دی میری بات سن، آیا، بولو، نہیں آیا، نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز ختم کی، بڑا شوق حاصل ہو، نماز ختم کی، یا رسول اللہ آپ نے بلایا تھا، نبی کی آواز دی جب بلایا تھا کیوں نہیں آیا؟ فرمائی یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ نبی کی آواز دی تجھے نماز کس نے دی؟ آواز دی آپ نے دی۔ رسول کی آواز دی ہم نے تجھے نماز دی اور ہمارے فرمان پر لبیک نہیں کہا، تیری نماز کیسے قبول ہوگی؟ مل کے جڑی میں گلاں کرنا پینا تھوڑا کم ہے اٹھ کے داد دینا، تسی نعرے بہت ڈھلا لایا بھائی۔ مل کے مینوں روز فون آندے نے، روز بندے آندے نے نماز دا درس دیتا کرو، اللہ دی قسم پاک ممبر دی قسم روز آندے نے، میں کدی نہیں دیتا، میں نے یار بڑا اوکھا ٹاپک عوام نہیں سن دی۔ اب قربانی میں پھر سوچا کہ میں ایک دن قربانی دینی ہے، آج تسی بولو نہ بولو، آج میں گلاں کرنی ہیں۔ یہ نیت سے کیا مراد ہے، رکوع سے کیا مراد ہے، تشہد سے کیا مراد، سجدے سے کیا مراد؟ نبی کی آواز آئی یاد رکھ، جس نے ایک نماز کا انکار کیا اس نے کعبے کی ایک دیوار گرائی۔ جس نے 5 نماز کا انکار کیا اس بندے نے اللہ کا گھر گرا دیا۔ وہ نمازیں کون سی ہے؟ رسول کی آواز ہے، ربی ابن کعب، اب شرم اب غیرت حیا کر، صلوات الفجر ہوبل حسین علیہ السلام، صلوات الظہر ہوبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات العصر ہوبا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صلوات المغرب حیا فاطمہ علیہ السلام اللہ علیہ، صلوات العشاء ہوبا حسن مرتبہ۔ نبی کی آواز یاد رکھو دنیا والو، فجر کی نماز سے مراد امام حسین ہے، ظہر کی نماز سے مراد میں رسول ہوں، عصر کی نماز سے مراد علی ابن ابی طالب ہے۔ اللہ نے قرآن میں فجر کی قسم کھائی، اللہ نے قرآن میں عصر کی قسم اٹھائی۔ نبی کی آواز یاد رکھو دنیا والو، مغرب کی نماز سے مراد جناب زہرا ہے، عشاء کی نماز سے مراد حسن مرتبہ ہے۔ جن بندوں نے ان 5 کی ولایت کا انکار کیا اس بندے نے اللہ کا کعبہ اور گھر گرا دیا۔ کیا کہنا جی؟ جس نے ان 5 کا انکار کیا اس نے گھر گرایا۔ اب آگے چلے، نیت، رکوع، قیام، تشہد، سجدہ، یہ 5 ارکان ہیں۔ نبی کی آواز، اب میں پڑھتا ہوں تھوڑا سا ٹھہر کے آرام سے، زور تو سا لانا ہے، وعدہ ہے لاؤ گے؟ رسول کی آواز یاد رکھ، یہ 5 ارکان ہیں نماز کے۔ جب تم کھڑے ہوتے ہو نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فجر پڑھنے کی، فرض یا سنت قربتاً اللہ، یا 4 رکعت نماز ظہر پڑھتا ہوں فرض قربتاً اللہ، یہ نیت کر دی۔ یہ نیت کیا ہے؟ پھر آپ نے قیام کیا،
پھر آپ نے رکوع کیا، پھر آپ نے تشہد کیا. اب میں بات بھول نہ جانا، مولا کا واسطہ، حسین کا واسطہ ہے، میری گل بھول نہ جاوے. جب میں نے کہا تھا کہ شریعت کہتی ہے رکوع میں آپ حرکت نہیں کر سکتے، رکوع میں حرکت نہیں کر سکتے، تھوڑا سے بھی پھسلے تیری نماز پوری کی پوری باطل ہو جائے گی. اب نیت سے کیا مراد؟ نبی فرماتے ہیں یاد رکھو دنیا والوں، نیت سے مراد جناب فاطمہ زہرا ہے. ہائے 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 ہائے، میں تھوڑی ہیلپ کرو نا، ہاتھ چاہے جو تھوڑا جا. نیت سے مراد جناب زہرا ہے، قیام سے مراد محمد مصطفیٰ ہے، اور تشہد سے مراد جناب حسن مجتبیٰ ہے، سجدے سے مراد امام حسین ہے، اور رکوع سے مراد ولایت علی ہے. نبی کی آواز یاد رکھ، ولایت علی میں شک نہ کرنا، تیری اعمال حمد کر دیے جائیں گے. کیا کہنے جی؟ مل کے سلامت رہو جناب. میری عوام، میرے سنی شیعہ دوست، میں کوئی عالم نہیں، طالب علم، تھوڑا بچہ جس بندے دا جو سوال کرن دے دل کر سکتا ہے میرے کو پوچھ سکتا ہے، جو جس نو موضوع پسند ہے میرے کو پڑھا سکتا ہے فون کر کے بھی. سانو پڑھانا تھوڑا کام ہوتا ہے جی. میں نے ایک گل بڑی دکھی تو رات میں سوچا بابا میل سے، میں بڑا پریشان ہویا کہ علی عمران صاحب کا جلسہ ہویا ہے 6 سفر پہ، پوری پلٹون دنیا بھری ہے جی، ہے کہ نہیں؟ جعفر جتوئی صاحب پڑھے نے، گالوں نہ کیتی کہ میں آیت پڑھ رہا ہوں، ہے سی روایت قرآن دی قسم ہے انی لکھاں دی عوام سے کسے بندے نے ایک اٹھ کے نہیں کھڑا ہو گیا کہ گو بھائی کی کرنا پہ، اے روایت ہے آیت نہیں. ایک بندہ بھی کھلوتا ہے کوئی، انہوں نے پتہ ہے جتوئی صاحب نے ہو جو لوگوں نے پتہ ہے کہ جویں دی عوام میں جو مرضی پڑھ لو نہ سن لینا ہے. سمجھ آ رہی ہے یار کی ہو رہا ہے؟ اور تھوڑی جی معرفت ہونی چاہیے تمہیں، پڑھے لکھے انسان بنو. تسی پریشان تو نہیں ہوگے جناب؟ گل سمجھ آ رہی جناب؟ مفدت کرو، آل محمد دے در تو منگو. سنو منگن دا طریقہ نہیں، انہوں دے عطا کرن چ کوئی کمی نہیں. گل سمجھ آ رہی جناب؟ ایک امام دا بڑا شوخ جا بندہ آیا جن کا نام سی ہارون مکی. اسے کیا مولا مدینے چ لکھاں دی عوام تہاڈی شیعہ منن والی، اللہ اکبر، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، شیعہ کا مقام کیا ہے؟ علی خطبہ دے رہے تھے، ایک بندہ کھڑا کہتا ہے یا علی میں آپ کا شیعہ ہوں. علی فرماتے نہیں، کہتا ہے مولا مجھے اللہ کی قسم واللہ میں آپ کا شیعہ ہوں. علی کہتے ہیں واللہ مجھے بھی اللہ کی قسم تو میرا شیعہ نہیں. توجہ ہے؟ مجمع حیران، صحابی حیران ہیں، علی نے بھی قسم اس کی کھائی، کہتا تو میرا شیعہ نہیں. وہ بھی مومن کہہ رہے کہ مجھے بھی اللہ کی قسم میں بھی آپ کا شیعہ ہوں. بندوں نے پوچھا یا علی یہ کیا؟ علی فرماتے اگر یہ میرا شیعہ ہوتا تو عالم ارواح میں عشق کی روح میرے پاس ہوتی. ہوئے ہوئے ہوئے، عالم ارواح میں عشق کی روح ہی نہیں میرے پاس. جو علی کے سامنے کہہ رہا ہے مجھے اللہ کی قسم میں آپ کا شیعہ ہوں، تو یہی سمجھ لو کہ آج کے دور میں بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں علی کے دشمن ہیں جو کہتے ہیں ہم بہت شیعہ ہیں. لیکن نہیں، دشمنی ہو رہی ہے آل محمد سے. اپنے آپ کو تھوڑا سا سنبھالو، غریب مومن کی ہیلپ کیا کرو. تمہارے دائیں طرف غریب بندہ بیٹھا ہو تو مجلس رکھ لے، کوئی فائدہ نہیں. کل سمجھ آ رہی جناب علی؟ پہلے اس کا سوچ، تو اسے دے گا کہ بھائی میں نے مجلس کرانی تھی، حسین کے یہ پیسے تھے، کہ تو اپنے گھر رکھ لے، اپنی ضروریات پوری کر لے. بندے ایسے بھی شیعہ ہو جاتے ہیں. کل سمجھ آ رہی جناب علی؟ توجہ ہے؟ تھکتے نہیں گئے جناب علی؟ امام حسین علیہ السلام نے منو، میری گل سٹ بھی نہ دیا جی. جناب موسیٰ علیہ السلام دے کول جڑا عصا سی نا، عصا اندر 10,000 معجزے سن. کنے؟ پتھر تے مار دے سن دودھ جاری، شہد جاری. جناب موسیٰ علیہ السلام دے مخالف پے اس آکے جی جناب موسیٰ دا ڈنڈا چوری کریے سانو شیرو لے گیا. وجہ ہے جی سانو شیرو لے گیا. رات ہوئی بابا میل شاہ جی اللہ دے نبی بستر آرام تے آرام پہ کردے سن، بندے اکٹھے ہو کے آئے چاچا جی آہا کہ موسیٰ علیہ السلام دا ڈنڈا چوری کر کے لے گئے. جا کے اپنے ویڑے سٹیا سب بن جا. توجہ کوئی نہ بنیا.
پتھر تے مارے دودھ جاری داد میں لینی بزرگاں کو جڑے میرے اگے بیٹھے نے انہاں کو لینی منڈے کو مینوں بالکل نہیں چاہیے گل میں بزرگاں سے کیتی ہے بندے ساری رات سٹتے رہے سب بن جا پتھر تے مارتے رہے دودھ جاری شہد جاری قرآن دی قسم رڑیکے والوں ساری رات بندے اس ڈنڈے دا ترلا بنت کرتے رہے سجدے پہلے تیری مہربانی ساری عزت رکھ لے کوئی شے بن جا ادھر اللہ تعالیٰ بھی جناب موسیٰ آگے جناب موسیٰ کا لکھ لعنتے دھر فکر مون ڈنڈے نو پیر مان لیا کہ میں اللہ تعالیٰ بھی میری گل نہیں مانتے تسی کیا کہنا گل سمجھ آ رہی جناب علی منیا کرو نبیاں دا ان کے بغیر گزارا نہیں سوال کیا کرو اب نماز کا پتہ چل گیا نا نماز آل محمد ہے فقط اور تو سجدہ کسے کر رہا ہے کعبے کو کعبہ قبلہ کس وجہ سے ہوا علی کی وجہ سے کعبے کی عزت ہے تو علی کی وجہ سے نماز کی بھی عزت ہوگی تو وہ بھی علی کی وجہ سے ہوگی ورنہ کوئی فائدہ نہیں ان نمازوں کے شیطان نے تھوڑی عبادت کی بولو اور یار جڑا اللہ دے سامنے ڈٹ گیا ہے وہ گناہ انج دے کرے گا کہ مولوی دے آکھن دے بخشے جان بولو دربار الہی میں مناظرہ کر رہا تھا شیطان اللہ کی آوازی جا آدم کے اولاد سے تو گناہ کروا میں غفور الرحیم ہوں میں بخش دوں گا میں بخش دوں گا شیطان کہتا ہے مر مالک پہلے یہ سن تو لے میں نے گناہ کروانا کون سا ہے اللہ کی آواز چل تو بتا فرشتوں نے بھی کان اٹھائے ابلیس کہتا ہے مر مالک اللہ میں قیامت کا دن صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا آدم کی ایک بھی اولاد کو صراط مستقیم پر جانے نہیں دوں گا اللہ کی آواز یہ فرشتوں یہ ہے دشمن صراط مستقیم کا اور صراط مستقیم سے مراد علی کی ولایت ہے کیا کہنا جی نہیں نعرہ مٹھا مٹھا نہ لاؤ میرے سامنے پانی دے بات سمجھ آ رہی ہے ولایت علی ہے یار میں بڑے بڑے سوال کیتے نے اتنی عظمت والا علی اسی انہاں دے سواریاں سمجھ نہیں آندی کدی تاریخ پڑھ کے ویکھ تے صحیح انہاں دی سواریاں نہیں سمجھ آئے گی امام حسین دا جڑا ذوالجناح ہے اس کی والدہ کا نام ہے مجلی باپ کا پتہ ہے کسی کو ہے بولو نہیں باپ ہے ہی نہیں کیوں جیسے عیسیٰ بن باپ کے ہے ایسے حسین کا رہوار بن باپ کے ہے آئے ہائے 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 نہیں 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 سوال کر سکتے تم بے کا دلیل تو رب نے یہ کہہ دی ہے بندے یہ نہ کہے کچی دلیل ہے کچی دلیل پہاڑ جتنی وزنی دلیل دینے لگو جو نطفے والا ہوگا وہ جناب زہرا کی چادر کے قریب جا ہی نہیں سکتا اس نے جو کھائے ہیں بات سمجھ آ رہی جناب اس نے جو کھائے ہیں جنگ کب ہو جانی تھی 10 محرم کو نہیں ہونی تھی جنگ 9 محرم والے دن ہو جانی تھی کیونکہ فوجیں ساری اکٹھی ہو گئی تھی ایک بندہ ہے عمر بن سعد کے پاس کہتے ہیں انتظار کس بات کا ہے فوجیں ہماری ساری اکٹھی ہوگی ہر شے اکٹھی ہوگی چلتے ہیں حسین کے پاس یا بیعت مانگتے ہیں یا اسے کہتے ہیں پھر جنگ کر توجہ ہے یہ آپ کو بات پہلے نہیں کسی نے بتائی یہ 10 محرم کو جنگ حسین کی مشابہت پر ہوئی حسین کے کہنے پر کیوں کیونکہ 10 دن جو ہوتے ہیں زمانے میں آتے ہیں یہ عرش سے 10 دن زمانے میں اترتے ہیں ہوئے 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 یار میں تھوڑے سے تو گل لنگ گئی ہے میرے خیال میں یہ 10 دن یکم سے 10 محرم تک ہر شے فنا ہو جائے گی قیامت والے دن یہ 10 کے 10 دن ویسے کے ویسے ہوں گے یہ 10 کے 10 دن ویسے ہوں گے اللہ اکبر بڑے بڑے راز کھول رہے ہیں مولوی کہاں سے تو بھاگے گا بھائی
یا دین چھوڑ یا کلمہ نبی کا چھوڑ یا پھر آل محمد کو مان. آل محمد کی دشمنی کے لیے بندے پیر بن گئے. ان کا دھیان ان کا رجحان آل محمد سے ہٹایا جائے. توجہ ہے؟ یار تم جاتے ہو جی فلاں نجومی کے پاس میرے ستارہ چیک کرو جی. یار بچی کی شادی کرنی ہے امامیہ جنتری چیک کرو. میں بڑا پریشان ہوں بابا میل شاہ جی جندہ نائی نہیں شنگالا امامیہ جنتری. یہ جنتر منتر تنتر یہ انڈیا ہندوستان والے نام ہیں. توجہ ہے؟ سونا لگتا ہے علی والے سناوا تو شاید بولو میں لگتا فرنٹ والے بولو پڑھا یہ چھڑ دوں کیا کہنے 1 2 4 5 6 بندے آ کرنا کہ لطف آیا میری محنت قبول ہو جائے گی. کبھی نہ جانا کسی کے کہنے پر یہ فلاں دن منحوس ہے. خبردار اللہ کے بنائے ہوئے دن کو منحوس نہ کہنا. اتنی جرت مت کرنا. ایک بندہ آیا امام حسن کے پاس مولا میری فلاں دن موت ہے. امام کی آوازیں نہیں. کہتا مولا نجومی نے ستارہ چیک کر کے بتایا ہے کہ میری فلاں دن موت ہے. امام کی آوازیں جب میں کہہ رہا ہوں نہیں. کہتا مولا اس نے ستارے سے دیکھ کر بتایا ہے. امام کی آوازیں جو ستاروں سے دیکھنے والا ہے وہ افضل ہوتا ہے جو ستاروں کو چلانے والا ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے. کبھی نہ دل کو منحوس کہنا. میں اپنے سے نہیں کہہ رہا عدیل ترابی نہیں کہہ رہا اللہ کہہ رہا ہے رسول کہہ رہا ہے. نبی فرماتے ہیں لا توعد الایام فاتوعات بکم. خبردار دنوں سے دشمنی نہ کرنا. اگر دنوں سے دشمنی کرو گے تو تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا. وہ کون سے دن ہے؟ ہفتہ اتوار سوار منگل بدھ جمعہ جمعہ. بتاؤں یہ کیا ہے؟ میں لگتا ترسی نہیں سننا چاہتے. نعرہ سناؤ نا پھر مل کے سارے مجمع. ہفتہ اتوار سوار منگل بدھ جمعہ جمعہ کیا ہیں ابھی بتا دیتا ہوں. ان کو منحوس نہیں کہنا. انشاءاللہ یقین ہے عدیل ترابی آپ کا بھائی ہے. آپ کی بات آپ میری باتیں سن کر نجومی کے پاس نہیں جائیں گے. آپ کا ایمان ہی اٹھ جائے گا. آپ کے پاس عقیدہ ہو جائے گا. یہ صلوات پڑھ لو. آؤ جی آؤ جی. باڈی میں تو میں نے بتایا توجہ ہے جی. میں لگتا چھڑ دوں پھر ممبر دنوں کے بارے دس جا نعرہ سناؤ پھر انجدہ میرا پڑھن دے دل کرے. پچھلے حلالی مل کے عزیزان محترم دنوں سے دشمنی نہ کرنا. ہفتہ اتوار سوار منگل بدھ جمعہ جمعہ. ہفتے کو عربی میں کہتے ہیں یوم السبت. اتوار کو ایک ایک لفظ پہ بندہ پتہ نہیں کیا کیا نشاور کر سکتے ہیں. اور مجھے صرف چاہیے داد. آپ کا جو حق ہے وہ میں آپ کو پہنچا رہا ہوں. یہ حق کا حق ہے اور میرا حق میری امانت آپ کے پاس ہے وہ ہے داد. وہ آپ نے دینی ہے. حق نہیں رکھنا آپ نے. ہفتہ اتوار سوار منگل جو ہفتے کو عربی میں کہتے ہیں یوم السبت. اتوار کو کہتے ہیں یوم الاحد. پیر کو کہتے ہیں یوم الاثنین. منگل کو عربی میں کہتے ہیں یوم الثلاثہ. بدھ کو عربی میں کہتے ہیں یوم الاربع. جمعرات کو عربی میں کہتے ہیں یوم الخمیس. جمعے کو کہتے ہیں یوم الجمعہ. اب اسے میری تقریر ہر بندہ سن رہا ہے. مجھے پتہ ہے کون کون سن رہا ہے. میں اسے بھی جواب دے رہا ہوں. ہفتے کو اسے فارسی میں کہتے ہیں شنبہ یک شنبہ دو شنبہ سات شنبہ چار شنبہ پانچ شنبہ جمع. وہ جو ہے جیسے اس کی انگلی کے نا خنسر بنسر وسطی سبابہ بہم ہم شہادت پڑھتے ہیں. ایسا کسی دن میں انگلیوں پہ تقریر کروں گا پوری 1 گھنٹے کے لیے. وہ بھی اگر آپ چاہیں گے. بڑے راز کھولتے میں بس مکمل کروں سمیٹو کروں بس سمیٹ دو تھوڑا سا بیان. یہ ہے عربی میں. اتوار کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ یوم الاحد. انگلش میں کیا کہتے ہیں؟
سنڈے انگریزوں کو پتہ ہے کیونکہ اتوار والے دن اللہ نے سورج اور چاند کو خلق کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری یہ بات. تسا نہیں سنی تو پھر میں نہیں پڑھنا, میں ٹرکا دینا. پھر پچھلے کچھ بندے ہاتھ اٹھائے نہیں, کسی نے نہیں اٹھائے, میں سمیٹ دینا بیان, نہیں پڑھتا. اتوار یوم الاحد, اسے عربی میں کہتے ہیں یوم الاحد. نبی کی حدیث یاد آ گئی مجھے, نبی کی آواز یہ دنیا والوں, یوم الاحد اتوار کو کہتے ہیں بابا قمر شاہ جی. نبی فرماتے ہیں دنیا والوں جیسے قرآن میں اللہ قل ہو واللہ احد ہے, ایسے عوام اور مخلوق میں علی احد ہے. اور شیعہ سنی مسلمانوں, ہفتے اتوار سوار منگل بدھ جمعرات سے دشمنی نہ کرنا اور نہ ان کو منحوس کہنا. کیوں؟ ہفتے سے مراد محمد مصطفیٰ ہے. میں چھڑ دوں آپ ہاتھ چاہیے تائید چاہیے مینوں, سر نہیں ہلانا میرے سامنے. ذاکر کے سامنے سر ہلا لو, وہ تھوڑی بکری گل ہے, میرے سامنے نہ ہلا. ہفتے کو عربی میں کہتے ہیں سبت, اور ہفتے سے مراد محمد مصطفیٰ ہے. اتوار سے مراد مولا علی ہے, اور پیر سے مراد حسن اور حسین ہے. منگل سے مراد امام سجاد, امام محمد باقر, امام جعفر صادق ہیں. اور بدھ سے مراد امام موسیٰ کاظم, امام علی رضا, امام محمد تقی ہیں اور امام علی نقی ہیں. جمعرات سے مراد امام حسن عسکری ہے, اور جمعہ سے مراد تیرا بارہ میں امام زمانہ ہے. نبی کی بازی خبردار آل محمد سے دشمنی نہ کرنا ورنہ تیری نسلیں برباد ہو جائیں گی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مل کے ایسے لیے ہاتھ بلند کر کے رزق کے اضافے کے لیے, پریشانی کی دوری کے لیے ہاتھ سے مل کے بولو حیدر 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 حیدر. مل کے نعرہ حیدری. سلامت رو آباد رو, بس مر جانا جھوک فنا دی. زندگی وہی جو آل محمد کے مشن میں گزر جائے. عزادارو, میں لفظ ایک بتا رہا تھا کہ سادات کی عزت کرنا ہمیں جناب عباس نے سکھائی. یہ عالم والی ہستی ہے کون؟ آقا حسن ابتہی فرماتے ہیں کسی مومن کی دعا قبول نہ ہو رہی اور مجلس میں بھی یا مسجد میں, وہ علم عباس کے مسائل میں جھولی پھیلا کر اللہ کو جناب عباس کا واسطہ دے, اس مومن کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی. وجہ کیا ہے؟ 5 سال کا بچہ ہوتا ہے, اسے ہم تربیت سکھاتے ہیں, تربیت بتاتے ہیں. آپ علم اٹھائے پھرتے ہیں, ایک جملہ ذہن میں آ گیا, علم کی شکل میں ڈھونڈتا پھرتا ہے بنت علی کو. ہائے کرنا, علم کی شکل میں ڈھونڈتا پھرتا ہے بنت علی کو, عباس اپنے ہاتھ میں چادر لیے ہوئے. آج رکم اللہ. جڑا بندہ عزادار ہے, جڑا بندہ سفید داڑھی والا ہے, جڑا ساری زندگی ذاکر سنتا رہا ہے. میں مضمون ہوندے سے شروع کیتا ہے, 2 منٹ دا مسئلہ ہے بس میرے لیے ویکھیا جی. 5 سال کی عمر ہے جناب عباس کی. کتنی؟ سارے بولو. بچہ ہی ہوتا ہے نا 5 سال. پہلی تربیت ماں نے جناب ام البنین نے عباس کو سکھائی, پہلی تربیت. ایک دن جناب عباس گھر دیر سے آئے, ماں کی آواز, عباس کہاں گیا تھا؟ جناب عباس 5 سال کی عمر میں بڑے خوش ہو کے کہتے اماں اپنی بہن زینب کے گھر گیا تھا. بی بی کی آواز, عباس میرے قریب آ. فرمایا جی اماں. بی بی کی آواز, عباس میں تیری کیا لگتی ہوں؟ فرمایا تو میری ماں ہے. بی بی کی آواز, زینب تیری کیا لگتی ہے؟ اماں وہ میری بہن ہے. علم والا کہہ رہا ہے, اماں وہ میری بہن ہے. حسین میرا بھائی ہے. بی بی ام البنین کی آواز, عباس میرے قریب آ. جی اماں. بی بی کی آواز, عباس دونوں ہاتھ میرے سر پہ رکھا. عزادارو بی بی ام البنین نے تربیت دیکھنا, عزادارو تربیت کیسی کر رہی ہے بی بی. بی بی کی آواز, عباس میرے قریب آ. قریب آیا. بی بی نے سر سے چادر اتاری. بی بی کی آواز, اپنی دونوں ہاتھ میرے سر پہ رکھ. جناب عباس نے 5 سال کی عمر میں کامتے کامتے دونوں ہاتھ ماں کے سر پہ رکھے. بی بی کی آواز, عباس مجھ سے ایک وعدہ کر. اماں کون سا؟ بی بی کی آواز, میرے سر کی قسم کھا کر آج تو مجھ سے وعدہ کر زینب کو تو بہن نہیں کہے گا. ہائے کرنا, ہائے کر. حسین کو تو بھائی نہیں کہے گا. 5 سال کی عمر میں جناب عباس نے ماں کے سر کی قسم کھا کر وعدہ کیا, اماں مجھے تیرے سر کی قسم, آج کے بعد میں زینب کو بہن نہیں کہوں گا.
حسین کو بھائی نہیں کہوں گا، اگر اماں وہ مجھ سے پوچھ لے کہ میں تمہاری کیا لگتی ہوں، بی بی کی آواز ہے اگر تجھ سے پوچھا کرے نا تو یہ کہا کر تو میری آقا زادی ہے، میں تیری کنیز کا بیٹا ہوں، حسین میرا بھائی نہیں، حسین میرا امام ہے، میں حسین کا غلام ہوں۔ یہ 5 سال کی عمر ہے جناب عباس کی، ماں تربیت سکھا رہی ہے، تربیت۔ ساری رات ماں سمجھاتی رہی، ساری رات۔ صبح کا وقت ہوا، جناب فضائی عباس کو لینے کے لیے، عباس آقا زادی نے بلایا ہے، بس ایک جملہ، آقا زادی نے بلایا ہے، چلے؟ اماں علی کی بیٹی نے بلایا، آقا زادی نے، ہو آؤں؟ بی بی کی آواز یہ ہو عباس، 5 سال کی عمر ہے، چھوٹی چھوٹی انگلیاں جناب فضا کی پکڑی، دروازے کے قریب پہنچنے لگی، بی بی کی آواز عباس، فرمایا جی اماں، بی بی کی آواز سبق یاد ہے؟ میں کیا کہوں، تو رہ گیا ہے بھائی، ہائے کر منظر بنانا تھوڑا سا، ہاں میں یاد، شاباش بیٹا بادشاہ۔ عزاداروں پہلے جناب عباس جاتے تھے، علی کی بیٹی کی نگاہ پڑتی تھی، بی بی قرآن پڑھتی تھی، بی بی عباس کو دیکھتی تھی، چہرہ کھل اٹھتا تھا، بی بی عباس کو پکڑ کے گلے سے لگا کر پیار کرتی تھی۔ اور علی کے والو آج ایسا منظر نہیں، جناب عباس بی بی کے حجرے میں داخل ہوئے، جناب عباس نے فضا کی انگلی چھوڑی، 5 سال کی عمر ہے، فضا کی انگلی چھوڑی، دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے آواز دے کے کہتے آقا زادی غلام کا سلام۔ ہائے کر، ہائے کر، عزیزارو زہرا زینب سے مسلح چھوٹ گیا، بی بی کی آواز عباس کیسے سلام کیا؟ پھر کر آواز کے کہتا آقا زادی غلام کا سلام، بی بی کی آواز عباس میں تیری کیا لگتی ہوں؟ فرمایا تو میری آقا زادی ہے، میں تیری کنیز کا بیٹا ہوں، حسین میرا امام ہے، میں حسین کا غلام۔ بی بی نے عزیزارو بڑے پیار کے انداز سے کہا عباس اگر میں تیری کچھ نہیں لگتی تو میرے گھر کیوں آیا؟ عزیزارو 14 قدم پیچھے ہٹا عباس، دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھے، غازی کی آواز آقا زادی غلام کی گستاخی معاف، آئندہ میں تیرے گھر نہیں آؤں گا۔ ہائے کر سینے پہ ماتم کر، تیرا سینہ علی کبر سے زیادہ پیرا نہیں، آئندہ میں تیرے گھر نہیں آؤں گا۔ منظر بنا تھوڑا سا، چلو جناب عباس کو سجدہ کرتے ہیں، آئندہ میں تیرے گھر نہیں آؤں گا۔ عزادارو سارا دن روتی رہی علی کی بیٹی، ساری رات روتی رہی علی کی بیٹی۔ جناب فضا رات کے وقت دیکھا چاندنی رات ہے، وضو کے لیے پانی لینے کے لیے حجرے سے باہر ہے، بی بی فضا نے دیکھا گرم ریت پہ کوئی 5 سال کا بچہ سویا، ماتم کر، گرم ریت پہ کوئی 5 سال کا بچہ سویا ہے۔ جناب فضا کی چیخ نکل گئی، علی کی بیٹی نے دوڑ کیا، عزادارو بی بی زینب دوڑ کے دیکھا 5 سال کا بچہ گرم ریت میں سویا ہے۔ عزادارو بی بی زینب نے پکڑا، دیکھا تو عباس تھا، عزادارو بی بی زینب نے عباس کے چہرے سے مٹی صاف کی، بی بی کی آواز آئی عباس آنکھیں کھول۔ عزادارو جب جناب عباس نے آنکھیں کھولی نا تو نگاہ پڑی علی کی بیٹی پر، دونوں ہاتھ ماتھے پہ لگے کہتے آقا زادی غلام کا سلام، آقا زادی غلام کا سلام، ماتم کر، ہائے کر، آقا زادی غلام کا سلام۔ بی بی کی آواز کب سے سویا ہے؟ عباس روک کے کہتے ہیں کل جب آپ نے کہا تھا نا کہ میرے گھر نہ آنا، میں گھر چلا گیا، اماں کی آواز عباس آج جلدی کیوں آ گیا؟ تو میں نے کہا مجھے گھر میں علی کی بیٹی نے آنے سے منع کر دیا ہے۔ اماں کہتی تھی چلا جا عباس، جب تک علی کی بیٹی راضی نہ ہو تو میرے گھر نہ آنا۔ عباس کی تربیت بتا رہا ہوں، جب تک علی کی بیٹی راضی نہ ہو تو میرے گھر نہ آنا۔ ماتم کر، جب تک علی کی بیٹی راضی نہ ہو تو میرے گھر نہ آنا۔ میں آیا تھا، آپ آرام کر رہی تھی، میں نے آپ کو تنگ نہیں کیا، میں گرم ریت پہ سو گیا۔ عزادارو علامہ حسین بخش جاڑا کہتے ہیں علی کی بیٹی کی جان نکل گئی، علی کی بیٹی نے عباس کو پکڑا، بی بی ام البنین کے حجرے میں داخل ہوئی، بی بی نے کہا آقا زادی کنیز کا سلام۔ بی بی زینب رو کے کہتی ہے اما ام البنین آج اگر میرے عباس کو کچھ ہو جاتا وہ میرے پردے کا وارث کون تھا؟ اس کے سہارے میں نے شام جانا ہے، اس کے سہارے میں نے کربلا جانا ہے، اس کے سہارے میں نے مدینہ چھوڑنا۔ غازی ہے کربلا کا علی کا جلال ہے، عباس داستان وفا میں کمال ہے، بازو پکٹ گئے رکھا علم بلند، مولا تیرا علم بڑا لازوال ہے۔ حضرت سمعین سادات المومنین عزادارہ میں مظلوم کربلا ہوا جنہیں حضر قرار تشریف رکھے، بلا تاخیر ذاتی دنیا کا بہت پیارا نام ذاکر شہباز صاحب حاضری لگوائیں گے، کہ فوراً بعد شہنشاہ ذکر